انسپکٹر صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے ایک فائل دیکھ رہے تھے کہ اردولی نے آ کر سلوٹ کیا اور بولا، سر گاؤں کے کچھ لوگ آپ سے ملنے آئے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ انسپکٹر صاحب نے دریافت کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پراسرار معاملہ ہے، صرف آپ ہی کو بتانا چاہتے ہیں۔ اردولی نے بتایا۔ پراسرار معاملہ؟ انسپکٹر صاحب نے زیر لب کہا اور پھر بولے، ٹھیک ہے، تم ان لوگوں کو اندر بھیجو۔ یس سر۔ اردولی نے سلوٹ کیا۔ ایڑی پر گھومنے کے بعد وہ تیز سے چلتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا اور پھر وہ ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا جو انسپکٹر صاحب سے ملنے آئے تھے۔ وہ ان سے بولا، جاؤ، تم لوگ انسپکٹر صاحب بلا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اردولی کی طرف ممنون نگاہوں سے دیکھا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتے چل پڑے۔ انسپکٹر صاحب کے کمرے میں پہنچنے کے بعد انہوں نے انہیں سلام کیا۔ انسپکٹر صاحب نے جواب دیا، انہیں بیٹھنے کو کہا۔ وہ لوگ کرسیوں پر بیٹھ گئے تو انسپکٹر صاحب نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں جی، کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا؟ جناب، ہمارے گاؤں میں رات کے وقت ایک سرکٹا نظر آتا ہے جو گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، ایک بزرگ نے بتایا۔ سرکٹا؟ انسپکٹر صاحب نے ان کی طرف حیرت سے دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، بزرگ بولے۔ گزشتہ 1 ماہ سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن کل رات اس کے گھوڑے کے پیروں میں آ کر گاؤں کا ایک آدمی زخمی ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب وہ گاؤں والوں کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ آپ اس سلسلے میں کچھ کریں۔ آپ لوگوں نے پہلے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ انسپکٹر صاحب نے ان کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا۔ جناب، آپ جانتے ہیں کہ میں ہی اس گاؤں کا سب سے عمر رسیدہ فرد ہوں۔ گاؤں والے بیشتر معاملات میں مجھ سے ہی مشورہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی انہوں نے مجھ سے بات کی تھی۔ ایسی روح کے بارے میں جانتا ہوں کہ اکثر وہ ایک جگہ زیادہ دیر قیام نہیں کرتی ہیں۔ میرا یہی خیال تھا کہ یہ سرکٹا بھی یہاں نہیں رکے گا۔ یہ مسلسل یہیں رہنے لگا ہے اور لوگوں کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ بس اس لیے اب ضروری ہو گیا ہے کہ آپ سے مدد لی جائے، بزرگ نے وضاحت کی۔ وہ کس وقت نظر آتا ہے؟ انسپکٹر صاحب نے پوچھا۔ رات 12 بجے کے بعد، بزرگ نے جواب دیا۔ لیکن ہمیں تو کبھی نظر نہیں آیا، ہم لوگ تو ساری رات گشت پر ہوتے ہیں، انسپکٹر صاحب بولے۔ جناب، یہ اتفاقی کہا جا سکتا ہے، بزرگ نے کہا۔ انسپکٹر صاحب نے لمحاتی طور پر سوچنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے جناب، آپ لوگ بے فکر رہیں، ہم آج سے اس سلسلے میں کام کریں گے اور آپ گاؤں والوں کو بتا دیں کہ وہ جیسے ہی نظر آئے فوری طور پر ہمیں اطلاع دیں۔ بہتر ہے جناب، بزرگ بولے۔ اچھا، ہمیں اجازت دیں۔ جی بہتر ہے، انسپکٹر صاحب نے کہا۔ وہ سب انہیں سلام کر کے کمرے سے باہر آ گئے۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ انسپکٹر صاحب اپنی جیپ میں گاؤں کا گشت کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ 4 سپاہی بھی تھے جو چلو اب اس طرف چلو، انور، انسپکٹر صاحب نے ایک جانب اشارہ کر کے ڈرائیور کی سیٹ پر موجود سپاہی سے کہا۔ کافی دیر گزر گئی لیکن سرکٹا کہیں نظر نہ آیا۔ انسپکٹر صاحب نے گشت جاری رکھا اور پھر دور انہیں ایک سفید گھوڑے پر سوار سرکٹا نظر آیا۔ چاندنی رات تھی، اس لیے صاف سب کچھ واضح نظر آ رہا تھا۔ انسپکٹر صاحب نے
اس جانب اشارہ فوری طور پر عمل کرتے ہوئے جیپ کی طرف موڑ لی۔ ڈرائیور سے کہا چلو انور اس طرف چلو۔ انہوں نے جیپ اس طرف دوڑا دی۔ سب سپاہی بھی سرکٹے کو دیکھ چکے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے جیپ ایک جگہ روک دی کیونکہ آگے جنگل تھا اور سرکٹا وہاں غائب ہوا تھا۔ وہ دو سپاہی میرے ساتھ آ جاؤ، انسپکٹر صاحب نے جیپ سے چھلانگ لگاتے ہوئے حکم دیا، اور پھر وہ دو سپاہی برکت اور شاکر کے ساتھ جنگل کے اندر آ گئے۔ یہاں درختوں کی وجہ سے روشنی بہت کم تھی۔ ان تینوں نے ٹارچ روشن کر لی۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد بھی ان لوگوں کو سرکٹا نہیں ملا۔ وہ ایک جگہ رک گئے۔ انسپکٹر صاحب نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا ہے سر، یہ جنگل تو بہت بڑا ہے، نہ جانے وہ کہاں گیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ جنگل سے کہیں اور نکل گیا ہو، شاکر نے کہا۔ ہاں ہو سکتا ہے ایسا بھی، انسپکٹر صاحب بولے۔ چلو آ جاؤ، کچھ دیر اور تلاش کرتے ہیں اسے۔ وہ سب ایک مرتبہ پھر چل پڑے۔ تقریباً 1 گھنٹہ مزید تلاش کرنے کے بعد جب سرکٹا کا پتہ نہ چل سکا تو انسپکٹر صاحب نے اپنے ماتحتوں سے کہا چلو اب کل آئیں گے اس کی تلاش کے لیے۔ زیادہ نظر بس وہ چل پڑے۔ اچانک ہی انہیں سرسراہٹ سنائی دی، جیسے ہی گھاس میں کوئی چل رہا ہو۔ انسپکٹر صاحب نے رکنے کا اشارہ کیا اور وہ لوگ رک گئے۔ انسپکٹر صاحب غور سے سرسراہٹوں کے سننے لگے۔ انہیں اندازہ ہو گیا وہ سرسراہٹیں دائیں جانب سے ہو رہی تھیں۔ انہوں نے ماتحتوں کو چلنے کا اشارہ کیا اور وہ تینوں دبے پاؤں چل پڑے۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک ایسی جگہ آ گئے جہاں انہیں سرکٹا اور اس کا گھوڑا نظر آ گیا۔ گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا، سرکٹا اس پر تنا ہوا بیٹھا تھا۔ انسپکٹر صاحب نے ریوالور کا رخ اس کی طرف کر کے فائر کیا۔ گولی سر کو لگی لیکن اسے کچھ نہ ہوا۔ اس نے گھوڑا روک لیا، پھر اپنی کٹی ہوئی گردن سے خرخراتی آواز میں بولا کیا بات ہے، کیوں گولی چلائی؟ وہ تمہیں مارنے کے لیے، انسپکٹر صاحب نے جواب دیا۔ میں کسی گولی سے نہیں مرتا، سرکٹا بولا۔ تم کیوں لوگوں کو تنگ کر رہے ہو؟ انسپکٹر صاحب نے پوچھا۔ میں کسی کو تنگ نہیں کر رہا ہوں، اتفاق سے ایک آدمی میرے گھوڑے کی ٹانگوں میں آ گیا تھا، وہ اس کی غلطی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا کہیں سے میرے سامنے آ نکلا تھا۔ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں، سرکٹا بولا۔ پھر کیا چاہتے ہو؟ وہ لوگ تمہاری وجہ سے خوف زدہ ہیں، انسپکٹر صاحب نے کہا۔ میں صرف چاند کی 14ویں تاریخ تک اس علاقے میں رہوں گا۔ مجھے یہاں سے ایک بدرو پکڑنی ہے۔ میں صرف اس کے لیے یہاں رہ رہا ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ چاند کی 14ویں تاریخ تک میں یہاں رہوں گا، جو 5 دن بعد ہے۔ اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اگر کسی نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں اس کی جان بھی لے سکتا ہوں۔ بس یہ میرے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، سرکٹا بولا۔ انسپکٹر صاحب نے صورتحال پر غور کیا اور بولے ٹھیک ہے، مجھے معاہدہ منظور ہے، لیکن اگر 14ویں تاریخ کے بعد تم یہاں نظر آئے تو میں تمہارے خلاف کوئی سخت قدم اٹھانے کا سوچوں گا۔ ٹھیک ہے، سرکٹا نے کہا، اور ایک طرف درختوں میں غائب ہو گیا۔ چلو
واپس چلو، انسپکٹر صاحب نے سپاہیوں سے کہا، اور وہ لوگ پلٹ کر چل پڑے۔ اگلے روز انسپکٹر صاحب نے گاؤں والوں کو بتا دیا کہ انہوں نے ایک معامل کے ذریعے سرکٹے کے خلاف کارروائی کی اور وہ چاند رات کی 14ویں تاریخ کے بعد نظر نہیں آئے گا۔ گاؤں والوں نے عامل کا سن کر مطمئن ہو گئے۔ چاند کی 14ویں تاریخ کو سرکٹا اپنا کام کر کے وہاں سے چلا گیا۔ انسپکٹر صاحب نے سوچا کہ سرکٹا واقعی وعدے کا پکا تھا۔